اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 54 ہے، 54۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے، اور انسان ہمیشہ سے سب چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کی ایک خاص بات یہ بھی بیان کی ہے کہ لقد صرفنا فی ھذا القرآن، ہم نے قرآن پاک میں مثالوں کے ذریعے سے بات کو بار بار بیان کیا ہے، پھیر پھیر کر بیان۔ صرفہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ صرفہ کے معنی آتے ہیں پھیر پھیر کر بیان کرنا، یعنی ایک چیز کو کئی طرح سے بیان کرنا، ایک ہی چیز کو کئی مثالوں کے ذریعے سے بیان کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے۔ مثال سے کیا ہوتا ہے؟ مثال سے بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اسی صورت میں آپ دیکھ لیں، یوں تو پورے قرآن میں ہے لیکن اسی صورت میں آپ دیکھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں بیان فرمائیں۔ مثال کے طور پر دنیا کی زندگی کی مثال، اور آخرت پر ایمان رکھنے والے مسکین اور ایمان نہ رکھنے والے دو باغوں کے مالک کی مثال وغیرہ۔ اس کے علاوہ دوسری صورتوں میں بھی مختلف دلیلوں سے، کئی طریقوں سے، کئی مثالوں سے باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ جیسے کبھی مچھر کی مثال دی گئی ہے، مکھی کی مثال دی گئی ہے، اور بھی اس طرح سے کئی چیزیں دے کر بات سمجھائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کے کل مختار ہونے کی اور مخلوق کے بے اختیار ہونے کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، مالک اور غلام کی۔ یہ بھی ہے، سورہ نحل کے اندر ہے، اسی طرح سورہ روم میں بھی ہے۔ تو یہ قرآن ہو یا حدیث ہو، اس کے اندر جو مثالیں آئی ہیں وہ مثالیں اس لیے ہیں تاکہ لوگ بات پر غور کریں اور اسے سمجھیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ انہیں جاننے والے ہی سمجھتے ہیں، اور ان مثالوں کے ذریعے سے کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ہدایت پا جاتے ہیں، اور کچھ الٹا سیدھا سمجھ جاتے ہیں اور پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں فرمایا گیا ہے، سورہ رعد میں بھی بیان کیا گیا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ اس کے اندر فرمایا گیا کہ فی ھذا القرآن، یعنی یہ جو قرآن پاک تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اے انسانوں اور اے جناتو، سنو غور سے کہ یہ قرآن تمہاری نجات کے لیے ہے، تمہاری ہدایت کے لیے ہے، تم کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہے، تمہاری آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں بیان کرنے کے لیے ہے، جو تم کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے ہے، تمہارا انجام کیا ہوگا، مرنے کے بعد تمہارے ساتھ میں کیا معاملات پیش آئیں گے، پھر کہاں جاؤ گے، کیا واقعات ہوں گے، ان سب کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے اور مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے۔ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تم رسولوں پر ایمان نہیں لاتے جن کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، ان کو اپنا قانون اور اپنی شریعت دے کر بھیجا ہے، تمہارے لیے بھیجا ہے کہ تم اس قانون پر عمل کرو، اس شریعت پر عمل کرو اور اپنی زندگی کو کامیاب کر لو۔ مگر افسوس یہ ہے کہ تم کو ان باتوں کا یقین نہیں ہوتا، تم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ تمہارے سامنے آخرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے سامنے ایک اور زندگی آئے گی، جیسی تمہاری یہ زندگی ہے اسی طریقے سے ایک اور زندگی آئے گی جو قیامت کے بعد کی زندگی ہوگی، مرنے کے بعد کی زندگی ہوگی، پھر اس کے بعد قیامت کے بعد کی زندگی ہوگی، پھر جنت اور دوزخ کی زندگی ہوگی۔ تو اس زندگی کے بارے میں جانو، اللہ رب العزت کی اس اتارے ہوئے پیغام کو سمجھو اور سنو۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے اس کا دماغ کا استعمال نہیں کرتے، اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ان کے کان بند ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں رہے، کان تو ان کے ہیں مگر وہ سن نہیں رہے۔ اللہ نے دل اور دماغ تو دیا ہے مگر وہ بات کو سمجھ نہیں رہے۔ وہ جس ماحول میں پلے بڑھے ہیں بس وہی ماحول ان کو اچھا لگتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ بس یہی صحیح ہے۔ باپ دادا سے جو دین ملا ہے، ان کے قبیلے کا جو دین ہے، آس پاس کے ماحول کا جو طریقہ ہے، جو دین ہے، جو رسم و رواج ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی اچھا ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف بول دے تو وہ ان کا دشمن ہو جاتا ہے۔ جو وہ کام کر رہے ہیں اگر اس کام کرنے پر کوئی ان کو ٹوک دے
بس وہ ان کا دشمن بن جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ جدلہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ جھگڑا کرنے والے کے۔ جدل جھگڑے کو کہتے ہیں، جدلہ وہ آدمی جو جھگڑا کرنے والا ہو۔ انسان بات بات پر جھگڑا کرنے لگتا ہے، جو چیز اس کی سمجھ میں نہیں آتی وہ اس پر جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کے اوپر تعصب کے پردے ڈال رکھے ہیں، اس نے اپنی آنکھوں پر بعض لوگوں کی محبت اور عقیدت کا چشمہ چڑھا رکھا ہے۔ اب وہ اس خول سے باہر نہیں آنا چاہتا، جس ماحول کے اندر وہ پلا بڑھا ہے وہ اس سے باہر نہیں آنا چاہتا۔ مگر یہ افسوس کی بات ہے، اس کے سامنے واضح ہدایت رکھی ہے، واضح روشنی رکھی ہے، واضح نور رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے آئندہ زندگی کا پورا نقشہ رکھا ہوا ہے، مگر وہ افسوس اپنی ضد میں، اپنی ہٹ دھرمی میں، اپنی عناد میں وہ اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اللہ کو تسلیم نہیں کرتا، وہ رسول اللہ کو تسلیم نہیں کرتا، وہ قرآن پاک کو تسلیم نہیں کرتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ در بدر بھٹکتا رہتا ہے، انہی اندھیروں کے اندر دیواروں سے اپنا سر ٹکراتا رہتا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ ہمارے لیے روشنی ہے کہاں۔ اس کا دل بے چین رہتا ہے، اس کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے، کیونکہ فطرت پکارتی ہے، چیختی ہے، وہ اس خول سے باہر آنا چاہتی ہے، مگر یہ انسان اس کو دبا دیتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، تم ہی ٹھیک ہو، ہم جس ماحول میں ہیں بس وہی ٹھیک ہیں، ہم جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے، ہمارے بڑوں نے جو کہہ دیا ہے بس وہی ٹھیک ہے۔ مگر یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کے اندر طرح طرح کی مثالیں بیان للناس، لوگوں کے لیے بیان کی ہیں۔ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ لوگ راہ ہدایت پا جائیں، تاکہ لوگ سچائی کی راہ پر آ جائیں۔ اللہ رب العزت تو ہر انسان کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، ہر انسان کو نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، وہ کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا، کسی کو عذاب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا، کسی کو جہنم میں پھینکنا نہیں چاہتا، لیکن لوگ مصر ہیں اپنے بد اعمالی پر، لوگ مصر ہیں اپنے غلط عقیدوں پر، غلط رویے پر، غلط کردار پر، غلط اعمال پر، گناہوں پر۔ چونکہ گناہوں پر وہ جری ہیں، لہٰذا ان کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے، وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ جو اللہ کا باغی ہوگا، جو اللہ کی باتوں کو نہ ماننے والا ہوگا، جو اس کی حاکمیت کو نہ تسلیم کرنے والا ہوگا، جو اس کے قادر مطلق ہونے کو نہ ماننے والا ہوگا، جو اللہ کو تسلیم نہ کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح جو اللہ کے رسول بھیجے گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری پیغمبر پورے انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے، اب اگر کوئی ان کو تسلیم نہیں کرتا، یا ان سے پہلے جو پیغمبر بھیجے گئے ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، ان کو بھی وہ نہیں مانتا ہے، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر اس کا راستہ نجات کا راستہ نہیں ہے، وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری پیغام اتار دیا، فائنل بات اتار دی، وہ قرآن پاک کی شکل میں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اوپر زندگی گزارنے کا طریقہ نازل فرمایا ہے، جنہیں ہم حدیث کہتے ہیں، کہ تمہاری عبادتیں کیسی ہوں، تمہاری زندگی کیسی ہو، تمہارا لوگوں سے برتاؤ کیسا ہو، تمہارے لوگوں سے معاملات کیسے ہوں، وہ چیزیں اتار دی جنہیں شریعت کہتے ہیں، جنہیں دین کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کو تسلیم کرنا اور احادیث رسول کو تسلیم کرنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کرنا، یہی ہے ہدایت کی کنجی، اور یہی ہے نجات کی کنجی اور نجات کا راستہ۔ اب اگر کوئی اس کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے بنائے ہوئے رسم و رواج کو اختیار کرتا رہے اور اسی پر چلتا رہے، اور وہ کہتا رہے کہ نہیں مجھے حدیث رسول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مجھے اس قرآن پاک کی آیت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو وہ گمراہ ہوگا اور غلط راستے پر جائے گا۔ اور اور وہ شخص بھی گمراہ ہے جو قرآن پاک کو مانتا ہے، اللہ کے رسول کو مانتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو
ان کا احترام کرنے کے بعد بھی، ان کی عزت کرنے کے بعد بھی، ان سے محبت کرنے کے بعد بھی وہ اپنے رسول کی بات کو نہیں مانتا، بلکہ وہ کسی اور کی باتوں کو مانتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو صحیح احادیث ہیں، روز روشن کی طرح عیاں حدیث ہیں، بالکل جس طریقے سے سورج چمکتا ہے اور دن میں جب چمکتا ہے تو پوری روشنی بکھیرتا ہے، اس طریقے سے چمکتی دمکتی حدیثیں موجود ہیں جو صحیح سندوں کے ساتھ میں ہیں، لیکن وہ ان کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اس کے مقابلے میں کمزور روایات کو، ضعیف روایات کو، بلکہ جھوٹی روایات کو، جھوٹے قصے کہانیوں کو، کسی کے قول کو، کسی کی بات کو، کسی کے فتوے کو، ان کو قبول کرتا ہے اور حدیث رسول کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ شخص بھی گمراہی کے راستے پر ہے، یہ شخص بھی اس راستے کو اختیار کیے ہوئے ہے جو راستہ جہنم میں جانے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کھڑے ہوئے جزیرۃ العرب میں، مکہ مکرمہ میں، اس وقت جب آپ نے صدا بلند کی کہ لوگوں اللہ کو تسلیم کرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، میری بات کو تسلیم کرو، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اپنے بڑوں کی بات مانیں گے، ہم تو اپنے علاقے کے لوگوں کی بات مانیں گے، ہمارے جو دینی پروہت ہیں، پیشوا ہیں، جو ہمارے دین کے جو علماء ہیں، جو دین کے جانکار ہیں، ہم انہی کی بات مانیں گے، اور ہمارا دین تو ابراہیم اور اسماعیل کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف بلایا کہ نہیں، تم میری باتوں کو مانو، اگر نہیں مانو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معنوی طور پر اسی طرح سے اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ حدیثیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جو قیامت تک کے لیے ہیں، وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہی ہیں کہ آؤ رسول کی بات کو مانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تمہیں اپنی طرف بلا رہی ہیں کہ رسول کی اطاعت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن انسان پھر وہی طریقہ اختیار کیے ہوئے، شیطان نے اس کے دماغ کے اوپر ایسا پینٹ کر دیا ہے، شیطان نے دماغ میں ایسا وسوسہ ڈال دیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ کر وہ اپنے پرکھوں کی باتوں کو مانتا ہے، اپنے علماء کی باتوں کو مانتا ہے، اپنے درویشوں کی باتوں کو مانتا ہے، اپنے مولانا کی بات کو مانتا ہے، اپنے اماموں کی باتوں کو مانتا ہے، اور رسول کی بات کو چھوڑ رہا ہے۔ کیا یہ شخص گمراہ نہیں ہے؟ کیا یہ گمراہی کا راستہ نہیں ہے؟ چنانچہ فرمایا گیا کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ جھگڑا بھی کرتا ہے کس بارے میں؟ اللہ کی بات میں، رسول کی بات میں جھگڑا کہیں ہوتا ہے؟ انسان کو تو سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، مگر نہیں، وہ اس اللہ کی باتوں کے سامنے بھی اپنی عقلیں لگاتا ہے، رسول کی باتوں کے سامنے بھی اپنی عقلیں لگاتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، دشمنی پر اتر آتا ہے، عداوت پر آ جاتا ہے، اور حق بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ چنانچہ یہ انسان یہ گمراہی کے راستے کو اختیار کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔